بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، آج مورخہ 9 نومبر 2024 بروز ہفتہ ہم التربیہ انٹرنیشنل اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے یہاں پر موجود ہیں، اور ہماری آج کی تربیتی نشست کا عنوان اپنے وقت کو منظم کریں، جدید ٹولز کے ذریعے، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ محترم جناب ڈاکٹر زبیر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انہوں نے ہمیں اس تربیتی نشست کے لیے وقت عنایت فرمایا، اور یہ آپ کی دلچسپی کا بھی خصوصی موضوع ہے، اور آپ اس موضوع میں پی ایچ ڈی بھی ہیں، اور مختلف اداروں میں، یونیورسٹیز میں، مختلف پلیٹ فارمز پر آپ اس حوالے سے کورسز بھی کرواتے رہتے ہیں، ورکشاپس بھی آپ کرواتے ہیں۔ میں بلا تاخیر اپنے مہمان، مکرم محترم مہمان جناب ڈاکٹر زبیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ کچھ اپنا تعارف بھی کروا دیں اور اپنی گفتگو کا بھی آغاز فرمائیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ برادر محمد حمزہ صدیقی بھائی کہ آج اس موضوع پہ آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اچھا، موضوع تو ہمارا تھا اپنے وقت کو منظم کریں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وقت کو منظم کرتے کرتے کوئی اچانک پرابلم ہو جاتی ہے۔ جیسے ابھی میرے ذہن میں یہ تھا کہ لیپ ٹاپ میں زوم انسٹالڈ ہے، لیکن اچانک پتہ چلا کہ انسٹال نہیں تھا، بچوں کے ہاتھوں کچھ نہ کچھ ترتیبات ہوتی رہتی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے، یہ چیزیں پارٹ آف دی لائف ہے، زندگی کا حصہ ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ اس کے لیے پھر فوراً آلٹرنیٹ کی طرف جانا پڑتا ہے، جیسا کہ موبائل سے لاگ ان کیا اور پھر آگے معاملات کو مینیج کرنے کی کوشش کی۔ تو ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، تو باعث تاخیر میں نے بتا دیا، لیکن بہرحال جو ٹائم ہمارا 10 منٹ یہاں پر استعمال ہوئے، تو اس کو جو ہے وہ ہم بہتر انداز میں مینیج کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، میرے تعارف کے حوالے سے جہاں تک معاملہ ہے، تو آلریڈی جو حمزہ بھائی اور تربیہ اکیڈمی کی طرف سے آپ لوگوں کو فلائر موصول ہوا، اس میں مینشن ہے نام ڈاکٹر زبیر احمد نسیم، اور نسیم ایکچولی میرے والد صاحب کا نام ہے، لیکن مختلف جو جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کی ذمہ داری کے دوران مختلف حلقوں میں زبیر نسیم کے نام سے جانا جاتا تھا، تو پورا نام جو ہے وہ آپ کہہ لیں ڈاکٹر زبیر احمد بن نسیم احمد کہہ لیں۔ اچھا، پی ایچ ڈی میرا مینجمنٹ سائنس میں ہے، جو کہ اسلامک فائنینس اور سپلائی چین مینجمنٹ کو انٹیگریٹ کیا تھا، تھوڑا سا یونیک ٹاپک ہے، لیکن اس پہ جو ہے وہ پھر کبھی بات کریں گے۔ جو لوگ ریسرچ سے، تحقیق سے بہت زیادہ شغف رکھتے ہیں، وہ سمپل گوگل اسکالر پہ اسلامک فائنینس اینڈ سپلائی چین مینجمنٹ جب لکھیں گے، تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کو شروع کے جو ٹاپ پیپرز ہیں ان میں الحمدللہ کچھ پیپرز میرے موجود ہیں، وہاں سے جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ریسرچ سے ریلیونٹ دوست۔ موجودہ مصروفیات میں اسسٹنٹ پروفیسر بحریہ یونیورسٹی کے طور پر سرگرمیاں چل رہی ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ اقرا یونیورسٹی کراچی گلشن کیمپس میں جو ہے وہ ذمہ داریاں رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو جو بروشر پہ پبلش نہیں ہو پایا، وہ تعارف جو ممکن ہے ہمارے بہت سارے ساتھیوں سے متعلق بھی ہو، جو مدرسوں سے، مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں بھی مدرسے سے ہی ایک تعلق رکھتا ہوں۔ جامعہ دارالسلام گزری جو ہے کراچی میں ایک مدرسہ ہے، حاجی ولی محمد صاحب کے زیر اہتمام بہت ہی اچھے انداز میں چل رہا ہے، تو اس مدرسے سے ہی جو ہے میرا درس نظامی مکمل ہوا، اور اس کے بعد تخصص ہوا۔ اس کے بعد فقہ المعاملات المالیہ یعنی اسلامک فائنینس کی اسپیشلائزیشن کے لیے اسلامک فقہ اکیڈمی پاکستان ڈاکٹر مفتی مصباح اللہ صابر بھائی کے تعاون سے جو ہے وہ فقہ المعاملات المالیہ دوران پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوا۔ تو یہ کچھ تعلیمی سلسلہ، اور اس کے علاوہ اس طرح کی ورکشاپس، ٹائم مینجمنٹ کی پہلی ورکشاپ جو ہے وہ 2007، آج بھی تاریخ مجھے یاد ہے، 23 مارچ 2007 کو ہمارے بہت ہی عزیز دوست انس افتخار بھائی سے پہلی دفعہ ٹائم مینجمنٹ کا کورس کیا، جنہوں نے ٹائم لینڈرز سے سلمان احمد صاحب سے کورس کیا تھا، اور وہ کورس ہم نے پھر ان سے کیا۔ تو اس سے جو چیزیں سیکھنے کو ملی، ایک شوق ڈیولپ ہوا، اس شوق کو سامنے رکھتے ہوئے فردر چیزیں آگے بڑھیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے الحمدللہ کچھ مزید جو ہے وہ پریکٹیکل لائف میں چیزیں حاصل ہوئیں۔
ٹاپک آلریڈی آپ کے علم میں ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹولز اینڈ ٹیکنیکس اس کے حوالے سے ہمارا فوکس ہے. تو لیکن اس پوری پریزنٹیشن میں جو ایک چیز میں کہوں گا کہ شاید وہ پریزنٹیشن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی، لیکن میں وربلی آپ کو لازمی بتا دوں کہ اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہے آپ کا ذہنی طور پر تیار ہونا، ذہنی طور پر فیصلہ کرنا کہ آپ نے اپنے وقت کو منظم کرنا ہے، آپ نے اپنے وقت کو جو ہے وہ بہتر استعمال کرنا ہے. کیا آپ نے نوٹ کیا کہ بعض لوگ زندگی میں انہی 24 گھنٹوں میں بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، انہی سال کے 365 دنوں میں، انہی ہفتے کے 168 گھنٹوں میں، جو باقی لوگ نہیں کر پاتے. صحیح. ایسا کوئی فرد آپ نے سوچا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جو اپنے اس انداز میں اپنے معاملات کو اتنا بہتر اس نے ٹائم کو مینج کیا ہوتا ہے. میں نے تو دیکھا تھا ایسا فرد، اور ایسا فرد مجھے ملا 2002-03 میں جامعہ الفلاح کراچی میں. ڈاکٹر جو ہمارے ہاں ڈاکٹر نسیم سرور تھے، تو وہ جو ہے وہ ہمیں ملے اس ٹائم پہ 2002-03 میں، کہ جب جو ہے ایک آئیڈیل میکنگ ایج ہوتی ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ کوئی فرد آئیڈیل بنایا جاتا ہے. تو اس فرد کو دیکھا کہ اس نے بیک وقت مختلف تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، مختلف تعلیمیں دے بھی رہا ہے، خود پوسٹ آفس میں جاب بھی کر رہے ہیں. تو یہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہو پاتا جب آپ اپنے وقت کو بہتر منظم نہ کریں، بہتر مینج نہ کر پائیں. اچھا، تو اس حوالے سے سب سے پہلی چیز، سب سے کی پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے وقت کو بہتر یوز کرنا ہے، بہتر استعمال کرنا ہے. اس میں تساہل، کاہلی، پروکیسٹینیشن جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں آسان اردو میں کاہلی کہتے ہیں، اور گاڑی اردو یا خالص اردو میں تساہل کہتے ہیں، اس سے بچنا ہے، کاہلی سے بچنا ہے. اپنے معاملات کو منظم کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ منظم کرنا سب سے آسان بٹ سب سے افیکٹو طریقہ کیا ہے؟ ایک دن کو منظم کرنا شروع کریں. قاسم علی شاہ کی ایک ویڈیو میں وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ایک دن کو منظم کرنے کی عادت ڈال لیں، ہر رات سونے سے پہلے اگلے دن کے معمولات کی، اور کچھ آپ کے پاس کوئی ٹول نہیں ہے، کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، جسٹ آپ ایک سمپل کاغذ پین لیں اور اگلے دن کے پلان کر لیں کہ مجھے صبح یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے. اچھا، اس میں ایک اور کام کی بات کہ صبح سویرے کا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے. آپ سب حضرات اور خواتین جو بھی یہاں پر موجود ہوں گے، آپ کے علم میں ہوگا کہ صبح کے وقت میں کتنی برکت ہے. تو اس حوالے سے جو ہے اس حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ بہتر ہوگا کہ آپ جو ہے اپنے وقت کو بہتر مینج کریں. اچھا، ایک ایمرجنسی کال کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا پاز کرنا پڑے گا. 1 منٹ میں آپ کو دوبارہ کرتا ہوں.